السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ انتہائی اہم دن، بڑا فیصلہ، بڑی عدالت سے پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی، اور اس پر جو لیگل کانسٹیٹیوشنل سچویشن ہے حکومت کے لیے سیاسی چیلنج ہے، لیکن ایک بات واضح طور پر سامنے آ چکی ہے کہ لیگلی، اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر، قانونی طور پر جواز پرائم منسٹر پاکستان کھو چکے۔ اب جو آگے ہوگا، اس قانون کیا رستہ اختیار کرے گا، کس طریقے سے آگے لیگل کورس آف ایکشن ہوگا۔ اس فیصلے میں جن ریفرنسز کی ذکر کیا گیا ہے، ان ریفرنسز میں جو اکاؤنٹیبلٹی کا ٹائم فریم دیا گیا کورٹس کو، وہ 6 ماہ کا دیا گیا۔ ان اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے ریفرنسز کی کیا لیگل امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، آرٹیکل 62(1)(f) کی کیا اس پر لیگل امپلیکیشنز، لائف بین اس وقت ہو سکتا ہے پرائم منسٹر پہ جو ہوا ہے، اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہوتی ہے۔ پروگرام میں جانیں گے سیاسی، قانونی اور دیگر پہلوؤں سے۔ بڑی اہم شخصیت پروگرام میں جوائن کر رہی ہے، بیرسٹر فروغ نسیم صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ فروغ نسیم صاحب، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں سے جوائن کیا۔ سر، آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے تھے آج؟ 5-0 واز یور ایکسپیکٹیشن؟ آج ابھی آیا ہے، اور کیا آپ کو لگ رہا تھا کہ فیصلہ ایسے یونانیمس آئے گا وزیر اعظم ڈسکوالیفیکیشن کا؟ دیکھیے، یہ کہنا کہ میری ایکسپیکٹیشن تھی جی ججمنٹ آنے کے بعد، لیکن ایکچولی تھی یہی کہ 5-0 آئے گا، اور وجہ یہ تھی کہ جے آئی ٹی کی جو رپورٹ تھی وہ اتنی ڈیمیجنگ اور ڈیمنگ تھی کہ اس کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی ذی ہوش وکیل جس کو قانون آتا ہو اور یہ روز کے روز کیسز دیکھتا ہو، کس طرح ہینڈل کرتا ہو، تو اس کی یہی میرے خیال میں فال آؤٹ تھا کہ ایسا ہونا ہے۔ اور اسپیشلی جب یہ دیکھا گیا کہ میاں صاحب کی جو وکلا تھے تو انہوں نے کوئی اس جے آئی ٹی کی جو رپورٹ تھی اس پہ کوئی اس طرح کا ڈیفنس پیش نہیں کیا، کوئی کسی قسم کا اس کی آبجیکشن ورڈ ٹو ورڈ فائل نہیں کیے، جنرلائزڈ آبجیکشنز تھے، اور شاید وجہ یہی تھی کہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، فیکٹس ایسے تھے، تو لہٰذا آپ یوں ہی سمجھے کہ ایکسپیکٹیشن یہی تھی، جو کہ ایکسپیکٹیشن آپ کی 5-0 کی تھی۔ لیکن فروغ صاحب، یہ جو ایون فیلڈ کے فلیٹس ہیں، اس کے علاوہ عزیزیہ مل کی ریفرنس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہل میٹل کے حوالے سے جو ریفرنس ہے، کیا اس سے نسیم صاحب یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جے آئی ٹی کے جو ایویڈنس جو جے آئی ٹی نے کلیکٹ کیا تھا ان 3 چیزوں کے بارے میں، دیٹ واز ناٹ بیونڈ ڈاؤٹ، اور اسی وجہ سے مزید تحقیقات اس سلسلے میں ہوئی ہے، اور ڈسکوالیفیکیشن جو ہوئی ہے وہ 62(1)(f) کے تحت ہوئی ہے فار FZE کیپٹل، جو پرائم منسٹر نے ڈکلیئر نہیں کی تھی اپنے 2003 کے نومینیشن پیپرز میں۔ کیا یہ انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے کہ جے آئی ٹی فلیٹس کے معاملے کو کنکلوڈ نہیں کر سکی، یہ نیا معاملہ جو FZE کیپٹل کا آیا یہ پرائم منسٹر کے لیے کافی بھاری پڑا؟ دیکھیں، اب اس کو کہنے کے تو طریقے بہت سارے ہیں، اور یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ جو ججمنٹ سامنے آیا ہے اس پہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہوئی ہے وہ دراصل جو مس ڈیکلریشن ہوئی ہے، جو کیپٹل FZE کی سیلری جو ڈسکلوز نہیں کی گئی، وہ اس کا ایک سمجھیے کہ وجہ بنی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ عدالت کے سامنے اگر 10 آپشن ہوتے ہیں اور ایک آپشن بالکل پلمپ ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے لیگلی فیکچولی، تو وہ عدالت اس کو لے کے اگر کنکلوژن وہی ہے۔ اصل چیز تو یہ ہوتی کہ اگر یہ نہیں ہوتا اور اس پہ پھر یہ دیکھا جاتا کہ عدالت ڈسکوالیفیکیشن کرتی یا نہیں کرتی، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں نا کرکٹ میں بھی کہ رن بنے چاہے لیگ بائی سے بنے یا وکٹ پہ لگ کے یا بیٹ پہ لگ کے بنے، تو لہٰذا یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جو ایکچوئل ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے وہ مس ڈیکلیریشن کی وجہ سے یہ کیپٹل FZE کی جو سیلری ہے جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی اس وجہ سے ہوئی نہیں سر، لیکن یہ سیلری میں بھی ایک بات آگے اور یہ ہے کہ یہ ریسیبل سیلری ہے، دیٹ واز ناٹ وڈرون بائی دا پرائم منسٹر، جو فیصلے کے پیرا نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے، تو یہ سیلری تو انہوں نے وڈرا نہیں کی تھی، یہ ان کا ریسیبل تھا، تو یہ ایسٹ ریسیبل ایسٹ بن گیا، کرنٹ ایسٹ جس طرح ہوتا ہے ریسیبل ایسٹ کی ڈیفرنس، تو یہ اس بنیاد پر ایسٹ بنتا ہے کیسے؟ یعنی کیونکہ انہوں نے وڈرا نہیں کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ اٹ واز اے ویری مائنر اماؤنٹ 10,000 درہم، جو پی ایم ایل این کا اب تک کا لیگل ہمیں سامنے نظر آیا موقف، تو یہ آپ کے نزدیک کتنا مضبوط اور ٹھوس وجہ تھی جو پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کرنے کی تھی؟ دیکھیں، بات ساری یہ ہے کہ تھوڑی سی جو میں نے اس کو دیکھا ہے ججمنٹ کو، ایسٹ ریسیویبل تو چلے یہ ہے، لیکن ایکچولی ایسٹ ہے، یہ کیش جب ان کو ریسیو بینک اکاؤنٹ میں ہو گیا اور انہوں نے وڈرا نہیں کیا،
یا ایک سیلری ایسی تھی جو کہ اویلیبل تھی اور وڈرا نہیں کی انہوں نے، تو یہ وہ ایسی چیز تھی کہ ان کا ایسٹ تو کریٹ ہو گیا تھا. اب وہ ریسیویبل تو تھا ہی، اور ریسیویبل تھا اور انہوں نے کمپنی سے وڈرا نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایسٹ تھا جو ڈسکلوز نہیں کیا، اور اگر ایسٹ تھا جو ڈسکلوز نہیں کیا تو مس ڈیکلیریشن ہو گیا. اچھا، اب آپ نے ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات کی، آپ نے یہ کہا کہ یہ تو اماؤنٹ بڑا چھوٹا تھا، کیونکہ اگر دوسری چیزیں دیکھی جائیں تو اماؤنٹ تو بہت بڑا تھا. اب اس پہ نیب کی تو انسٹنسز ملتی ہیں عدالتوں کی، جو عدالت یہ کہتی ہے کہ نیب میں جو چارہ جوئی ہوتی ہے یا کرمنل کیس بنتا ہے اس میں بڑا اماؤنٹ ہونا چاہیے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ڈیکلیریشن یا مس ڈیکلیریشن کے لیے یہ پیمانہ نہیں ہے. انکم ٹیکس میں یہ پیمانہ ہے کہ اگر چھوٹا موٹا کوئی چیز ہو تو وہ اس پہ چارہ جوئی نہیں ہوتی. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کیونکہ اتنی ساری چیزیں آ گئی تھیں اور اتنی ساری چیزیں جو جے آئی ٹی کی رپورٹ میں تھیں، تو ان میں سے یہ ایک چیز آسان تھی کسی جج کے لیے یہ کہنا کہ بھئی یہ تو کم سے کم مس ڈیکلیریشن ہوا، یہ تو ثابت ہی ہو گیا اور اس میں ابہام نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ ڈسکوالیفائی ہو ہی جاتے ہیں. صحیح. اور باقی چیزوں کے لیے میرا اپنا خیال ہے کہ جے آئی ٹی میں مواد کافی تھا، اور اگر اس کو بھی عدالت اگر دیکھتی اس نظر سے تو وہاں بھی شاید ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتا تھا. لیکن ڈسکوالیفیکیشن ہو کسی ایک گراؤنڈ پہ بھی ہو تو ڈسکوالیفیکیشن ہے. صحیح. اور سر یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے پرائم منسٹر کے لیے اس کی امپلیکیشنز فار لائف ٹائم ہے، پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات، بطور صدر مسلم لیگ نون فاروق نسیم صاحب، کیا وہ صدر بھی اب نہیں رہ سکتے کیونکہ وہ ایک پبلک آفس کے لیے اس وقت انیلیجیبل ہو چکے ہیں، تو ہی کین ناٹ ہولڈ دا پریزیڈنسی آف پی ایم ایل این ایز ویل. یہ بات بھی فاروق نسیم صاحب انٹرپریٹ ہوتی ہے اس آرٹیکل سے؟ اچھا، اب جو 62(1)F میں ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے ریڈ ود 62(1)F جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے، اور ریڈ ود سیکشن 99(1)F روپا کا، جو کہ ایک اسٹیچوٹ ہے، ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، وہ کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. لیکن دونوں کی جو لینگویج ہے 62(1)F کی اور 99(1)F 2013 SCMR 1271 یہ ڈیسائیڈ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ اگر 62(1)F سے کسی کی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے تو وہ تاحیات ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تاحیات ہوتی ہے کیونکہ 62(1)F میں خود ڈیوریشن نہیں لکھی، تو یا تو عدالت 62(1)F میں جب ڈسکوالیفائی کرے تو اس میں لکھ دے 6 مہینے ہے، 6 سال ہے، 60 سال ہے، 10 سال ہے، 5 سال ہے، وہ کر سکتی ہے عدالت، کیونکہ اس کا وہ ثوابدیدی اختیار ہے. لیکن اگر عدالت نہیں کرتی تو 62(1)F میں پھر ڈسکوالیفیکیشن پرپیچول ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. اس میں اور بھی ججمنٹس ہیں، مجھے پتہ ہے، میرے سامنے وہ ججمنٹس اور بھی ہیں، اور یہ سیٹلڈ ویو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا. تو یہ میاں صاحب تو کافی پرابلم میں اب آ گئے. صحیح. اچھا سر، کیونکہ اچھا دوسرا آپ نے جو نہیں، لیکن سر اس کی جو دوسری آپ نے جو بات کی جی نسیم پولیٹیکل پارٹی، جی ایز اے پریزیڈنٹ آف پی ایم ایل این، پولیٹیکل پارٹی، اب یہ میں جی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پبلک آفس تو نہیں ہے، لیکن اس کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی بھی شخص صادق اور امین کا ڈکلیریشن اس پہ چڑھ جاتا ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس پہ بھی آپ شاید رٹیں آئیں کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے صدر نہیں رہ سکتے، کیونکہ 62(1)F اور 99(1)F کا جو ڈکلیریشن ہے وہ ایم این اے شپ کے لیے ہے، وہ ہیڈ آف پولیٹیکل پارٹی کے لیے نہیں ہے. اسی نوٹ پہ فاروق نسیم صاحب میں آپ کو روکتے ہوئے ایک بریک کی طرف بڑھوں گا. اس بریک کے بعد ناظرین آئیں گے تو ملک کے سیاسی ماحول میں اور قانونی پیچیدگیوں میں آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا اور قانونی طور پر کیا رستہ نظر آتا ہے ہمیں، ہم جانیں گے بیرسٹر فاروق نسیم صاحب سے. اس بریک کے بعد بے نقاب میں میرے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में मुल्क की सियासी और कानूनी सूरत हाल और कानूनी तौर पर आज के फैसले से क्या लीगल इम्प्लिकेशन शरीफ फैमिली के लिए हैं, इस फैसले को लेकर आगे का मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या हो सकता है, प्रोग्राम में जान रहे हैं। बैरिस्टर फरोग नसीम साहब माहिर कानून है, माहिर आईन और कानून है, हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद हैं। वैसे साहब, इन रेफरेंसेस जब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जाते हैं, क्योंकि एक टाइम फ्रेम दे दिया गया है, पहली बात तो ये कि क्या ये प्रेसिडेंस है कि कोर्ट ने जिस तरह अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को ये कहा है कि 6 माह के अंदर ये काम हो जाए और 6 हफ्ते में रेफरेंस फाइल हो जाए रावलपिंडी नैब में, इसका प्रेसिडेंस आपको मिलता है पहले तो, या ये पहली बार हुआ है? और दूसरी बात ये कि क्या अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का भी जजमेंट अब सामने हमारे नजर आ रहा है बड़ा राइटिंग ऑन द वॉल की तौर पर, क्योंकि जिस तरह का जजमेंट इसमें लिखा गया है, चीजें कोर्ट की गई हैं, नैब की जो JIT रिपोर्ट है पूरी, आपको क्या लगता है इट्स राइटिंग ऑन द वॉल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में अगले 6 माह बाद जो रिजल्ट आना है, इट्स ऑल्सो राइटिंग ऑन द वॉल, या कुछ और हो सकता है? देखिए, यहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक लर्नेड जज जो है वो मॉनिटर करेगा, तो अब ये तो हो नहीं सकेगा कि कोई पीछे से फेवर ले ले, और अगर वो फेवर नहीं ले सकेगा और तो फिर इट्स राइटिंग ऑन द वॉल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो यही आर्ग्यूमेंट था ना कि जी हमें मौका दें, चार्ज फ्रेम करें, हम रिबट करेंगे, हम क्रॉस एग्जामिन करेंगे, तो वो सब करें क्रॉस एग्जामिन, अब तो मौका है। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सफ़ान साहब, वो बात ये है कि इनको फ़ौरन के फ़ौरन फिल फॉर लाहौर हाई कोर्ट से या पिड्डी बेंच ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनको बेल लेनी पड़ेगी। सही, क्योंकि अगर ये बेल नहीं लेंगे तो ये अरेस्ट हो सकते हैं। ये बड़ी अहम बात है फिरोज साहब। तो इसके साथ दूसरी बात जो मैं पूछना चाह रहा था वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के हवाले से है। अब इस तरह के जो मुल्ज़िमान होते हैं, हमने जो नैब के रेफरेंसेस स्पेसिफिकली देखे हैं, डॉक्टर आसिम का रेफरेंस देखा है, शर्जील मेमन साहब का केस चल रहा है, यानी वो प्री बेल भी लेते हैं, कंट्रोल लिस्ट में भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उनका नाम डालती है। अब इस वक्त तो हुकूमत तहलील है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, तो क्या वजीर आजम पाकिस्तान साबिक जो है नवाज शरीफ साहब, इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में बशमूल फैमिली आ जाएगा क्योंकि रेफरेंस हो गया? क्या ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट होती है या ये इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है? अगर नैब चाहे तो डाल दे नाम, ना चाहे तो ना डाले नाम, ये होगा? ऐसे ही है, जो बाद में आपने कहा वही बात है। देखिए, नैब जब इन्वेस्टिगेट कर रही है तो नाम रेकमेंड कर सकती है और फिर जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसको ये नाम डालना पड़ेगा। और अगर किसी वजह से जैसे रेफरेंस बन जाता है और मामला अकाउंटेबिलिटी कोर्ट पे आ जाता है, तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट फिर इसको रेगुलेट करती है कि क्या जो अक्यूज्ड है वो यहाँ रहे या बाहर चला जाए। अब यहाँ पे देखिए इशू सारा ये आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम लिमिट फिक्स कर दी जी, 6 महीने। अब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट अपने मुंह से कभी इनको परमिशन नहीं देगी बाहर जाने की, खुद नहीं देगी, क्योंकि उसको 6 महीने में ट्रायल करना है, और वो यही कहेगी आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें और वहाँ से आप टाइम रिलैक्स करें और बाहर जाने की इजाज़त लें। तो ये देखिए मियाँ साहब के साथ ही कुछ। तो बहरहाल अब ये आपका सवाल है, यस इट्स अ राइटिंग ऑन द वॉल कि ये प्रॉब्लम में मजीद आ जाएंगे 6 महीने के बाद भी। सही। और सर एक और इम्पोर्टेंट बात ये, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के बारे में अब बात हो रही है कि शायद वो हो, मतलब आगे जो नेक्स्ट सक्सेसर है कौन हो सकता है। सर हुदैबिया केस जो है उसके रेफरेंस को फरूक नसीम साहब कितनी अहमियत हासिल होगी? शहबाज शरीफ साहब का नाम उसमें है, कहा जाता है उनका भी एज एन अक्यूज्ड उसमें उनको भी मामला बढ़ सकता है उनके ऊपर। तो आपको लगता है कि जो हुदैबिया केस नैब रिविजिट करेगा, रिव्यू करेगा, दैट विल ऑल्सो बी वेरी डेट्रीमेंटल? आगे चलकर ये भी सामने बात आ सकती है, और वो स्पेसिफिकली शहबाज शरीफ साहब के लिए हो सकती है, क्योंकि इस मामले में तो वो क्लियर है, लेकिन हुदैबिया केस में वो फंस सकते हैं आगे, ऐसा लगता है आपको? ये सफ़ान आपने बहुत ही, आप समझिए कि बारीकी से चीज़ निकाली है। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह ऐसा ना करे, लेकिन लगता यही है कि शहबाज शरीफ साहब हुदैबिया वाले में इंटेंगल ना हो जाए। और PMLN के लिए बेस्ट सियासत यही है कि चौधरी निसार को उसका हेड बनाए, प्राइम मिनिस्टर बनाए। मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत क्लीन और अच्छा आदमी है वो, लेकिन बहरहाल ये तो फैसला PMLN का है। ये तो PMLN का फैसला है, लेकिन सर इसके साथ इकामा जो सामने आए हैं फरूक नसीम साहब, और हमने देखा है कि जो अहम कंटेस्टेंट्स थे फॉर द प्राइम मिनिस्टर, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर थे, प्लानिंग मिनिस्टर थे,
ان کے اقامت سامنے آئے ہیں. ہاؤ سیریس از دس؟ یعنی آج کے اس پریسیڈنس کے بعد, اسپیسیفکلی ایف زیڈ ای کیپٹل کے بعد جو جبل علی میں پرائم منسٹر تھی, کیا ڈسکوالیفیکیشن کا خطرہ, یا پھر آپ سمجھتے ہیں اس پریسیڈنس کے بعد اب 100% یہ ڈسکوالیفیکیشن اگر کوئی جاتا ہے, عثمان دار صاحب جا رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کے خلاف, تو یہ ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے وہاں پہ؟ بالکل اپیرنٹلی ایسا ہی ہے. نہ صرف پی ایم ایل این کے جتنے بھی لوگ ہیں جن کا اس طرح کا اقامہ ہے جی, اور جنہوں نے, اچھا دیکھیے صرف اقامہ لینا نہیں ہے, آپ اقامہ اگر لے لیتے ہیں سیلری لیے بغیر تب تو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے اقامہ لیا کسی اس بنیاد پہ کہ جی میں نے فلاں یو اے ای کی یا سعودی عرب کی یا کسی مڈل ایسٹ کی کمپنی سے میں نے سیلری لی اور میں نے وڈرا نہیں کی جی, اچھا پھر اگر آپ یہ کہیں نہیں یہ تو میں نے ایسی جھوٹ موٹ دکھایا, ایکچوئل سیلری تو میں نے لی نہیں, تو آئدر وے آپ پھنستے ہیں. وہ اس لیے پھنستے ہیں کہ اگر تو آپ نے ایکچوئل سیلری لی, آپ نے ڈسکلوز نہیں کی, اگر آپ نے جھوٹ موٹ کی سیلری لی تو پھر آپ نے جھوٹ بولا یو اے ای اور سعودی عرب گورنمنٹ سے. اور پاکستان کا جو پارلیمنٹیرین ہے وہ دنیا جہاں میں سچ بولتا ہے, اور یہ نہیں ہے کہ صرف آرٹیکل 62 63 صرف پاکستان میں سچ بولنے کے لیے ہے. تو یہ نہ صرف پی ایم ایل این بلکہ پیپلز پارٹی کی بھی اتنی لیڈرشپ ہے, یہ ساری کی ساری اس کی زد میں آتی ہے, فارغ ہو سکتی ہے. اور لہٰذا پھر اگین میں وہی بات کروں گا کہ پی ایم ایل این کو اگر بچانا ہے تو پھر وہی نام چودھری نثار کا ہے, نثار صاحب, نثار علی خان آئے, پرائم منسٹر بھی بنے, اس پارٹی کو بھی بچائے. لیکن سر آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی, یہ میری چیز یہ آپ کی سر پیپلز پارٹی کی آپ نے بات کی. سر دو امپورٹنٹ کیسز ہیں, آج 62 63 پرائم منسٹر صادق اور امین نہیں رہے, اور وجہ بنی ایف زیڈ ای کیپٹل, ایک آف شور کمپنی جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی تھی 2013 میں, جو ان کی ریسیبل ان وڈرون ریسیبلز تھے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا تھا نامینیشن پیپرز میں. سر عمران خان صاحب کی کمپنی نیازی سروسز لمیٹڈ ہے, جہانگیر ترین صاحب کی کمپنی شائنی لمیٹڈ ہے, یہ دونوں, جیسے خان صاحب نے جو اپنا فلیٹ ہے وہ یہاں ڈکلیئر کیا تھا, جو لندن کا فلیٹ تھا, جب ایمنسٹی اسکیم آئی تھی, ٹیکس ایمنسٹی اسکیم آئی تھی. تو اس پریسیڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے جو آج کورٹ نے فیصلہ کیا ہے, کیا عمران خان اور جہانگیر ترین کا کیس بھی رائٹنگ آن دا وال ہے, یا اٹس اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ سینیریو؟ فاروق نسیم صاحب. اچھا دیکھیے, میں نے اتنی باریک بینی سے تو وہ عمران خان صاحب کا یا جہانگیر ترین صاحب کا تو کیس اس طرح دیکھا نہیں. جہانگیر ترین کا تو خیر بالکل نہیں معلوم مجھے کیا کیس ہے, لیکن عمران خان صاحب کا کیس کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. عمران خان کا کیس یہ ہے کہ وہ کاؤنٹی میں کرکٹ کھیلتے تھے, ہم سب کو پتہ ہے, سب کو معلوم ہے. وہی کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ کیری پیکر اور کاؤنٹی کرکٹ کھیل کے یہ پیسے بنائے, اور 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ پاؤنڈ کا میں نے وہاں لنڈن میں فلیٹ لے لیا, پھر بعد میں نے وہ فلیٹ وہاں بیچا اور وہ پیسے میں یہاں لے آیا. اچھا, اب جو عمران خان کا جو مثال کے طور پہ جتنا بھی پیسہ ہے وہ ریزنیبلی تو جسٹیفائی ہوتا ہے نا, یا تو کوئی چیز جسٹیفائی نہیں ہوتی, کوئی سورس کچھ پتہ ہی نہیں کہاں سے کیا ہے. تو عمران خان کو اس وتھ ڈیو رسپیکٹ اس نواز شریف صاحب کی کیس کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا, ایک بات تو جو میری سمجھ میں آتی. سیکنڈلی, عمران خان کا کیس اقامے والا تو شاید ہے نہیں, وہ تو ہے نہیں کہ انہوں نے کوئی مڈل ایسٹ میں کسی کمپنی میں وہ سیلری لے رہے تھے اور پھر اقامہ لیا, وہ بھی نہیں ہے. اچھا, اب انہوں نے ٹیکس ایمنسٹی لی. ٹیکس ایمنسٹی تو پاکستان کا جو قانون تھا اس کے حساب سے ٹیکس ایمنسٹی لی, اور وہ شاید ان کو کسی نے ایڈوائز کیا ہوگا کہ جب بھی آپ ٹیکس ایمنسٹی لے لیں. تو دیکھیں ڈیکلریشنز میں کچھ پرابلمز تو اگر ہیں تو ہو سکتی ہیں, میں نے ان کا کیس اس طرح دیکھا نہیں, لیکن یہ کہنا کہ نواز شریف صاحب کا کیس اور عمران خان کا کیس پیرلل ہے, برابر ہے, تو میرا نہیں خیال کے برابر ہے. جو اہم معاملہ ہے وہ فاروق نسیم صاحب, وہ اسحاق ڈار صاحب کا ہے. ان کے اوپر بھی ایک ریفرنس نیب میں فائل کرنے کو محترم عدلیہ نے کہا ہے. اب ان کا جو معاملہ ہے, انہوں نے جو اپنے ٹیکس ریٹرنز دیے ہیں, ان ٹیکس ریٹرنز میں انہوں نے 2003 سے لے کے 8 کے عرصے کے دوران کسی ایک یو اے کے رولر شیخ نایان کے کچھ سرٹیفکیٹس, کچھ لیٹرز انہوں نے لگا دیے ہیں کہ یہ میں نے انکم وہاں سے حاصل کی تھی اور میں نان ریزیڈنٹ تھا, ٹیکس نان ریزیڈنٹ تھا پاکستان میں, اور اس وجہ سے میرے ایسٹس اتنے بڑھ گئے تھے. تو وہ تقریباً 8 ملین پاؤنڈز 1 بلین روپیز کی انہوں نے لیٹرز لگائے ہیں. اب اس کی تو ٹرائل ہوگا کورٹ میں. آپ کی نظر سے گزرا ہے کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کے لیے یہ ٹرائل کتنا اہم ہے, اور پھر حدیبیہ کیس بھی اسحاق ڈار صاحب ان کا
مشہور اس میں کلیدی کردار ہے, اہم کردار ہے, تو اس لحاظ سے اسحاق ڈار صاحب کدھر اب کھڑے ہیں لیگلی؟ بہت امپورٹنٹ ہے ڈار صاحب کے لیے کہ جو انہوں نے سرٹیفکیٹس دیے ہیں جی, تو وہ جنہوں نے دیے ہیں سرٹیفکیٹس, اگر شیخ زید نے دیے ہیں, شیخ تو اس دنیا میں نہیں ہے لیکن کسی اور نے دیے ہیں, تو وہ ان کو آنا پڑے گا, جسٹیفائی کرنا پڑے گا. نہیں تو وہ پیسے آئے ہوں گے کسی بینک اکاؤنٹ میں آئے ہوں گے, نہیں تو وہاں کیونکہ گورنمنٹ سے کنیکٹڈ تھے شیخ زید, یا اگر فرض کیجئے پرائیویٹ کمپنی بھی تھی تو ان کی جو پرائیویٹ کمپنی کا کوئی جنرل مینیجر ہو, ڈائریکٹر ہو یا کوئی ہو, تو وہ آ کے تمام چیزیں بتائے کہ بھئی کہاں سے پیسے آئے, کیسے آئے, وغیرہ وغیرہ. تو ڈار صاحب کو بھی منی ٹریل دینی پڑے گی. اور جو آپ نے دوسری بات کی حدیبیہ والی, تو حدیبیہ والی کو بھی ڈار صاحب نے سلجھانا پڑے گا. اور کیونکہ یہ ان کے وکلا کہتے تھے کہ جی ہمیں موقع دیں, ہم ٹرائل میں یہ تمام چیزیں لے کے آئے, جی, تو پھر اب یہ موقع مل گیا ہے, ٹرائل میں آئے, صفائی پیش کریں اور کلین چٹ لیں, نہیں تو پھر مشکل ہے. جی جی سر, ایک بریک ہم اس وقت لینا چاہیں گے پروگرام میں. بریک کے بعد آتے ہیں تو فاروق نسیم صاحب سے مزید اس سیاسی ماحول میں بدلتی ہوئی صورتحال اور مستقبل کے منظرنامے پر قانونی لحاظ سے کتنے لوگوں کے لیے نااہلی کی تلوار اب نظر آ رہی ہے, قانون کے لحاظ سے آج کے فیصلے کے بعد, آج کے پریسیڈنٹ کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے, اس بریک کے بعد جانیں گے. میرے ساتھ رہیے گا اب تک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں آج ہم ملک کی سیاسی صورتحال اور آج کے بڑے فیصلے کے بعد بدلتی ہوئی صورتحال اور اس میں قانونی حکمت عملی پاکستان مسلم نون کی کیسی رہی اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے, یہ جاننا ہے. بیرسٹر فاروق نسیم صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب, یہ جو اسپیسیفکلی وکلا نے ڈیل کیا اس کیس کو, میں نے آپ کو ایک انٹرویو سنا تھا فاروق نسیم صاحب, آپ نے کہا کہ اگر یہ کک بیک منی نہیں ہے اور اگر مجھے کہا جاتا یہ کیس لڑنے کو, تو پہلے تو میں دیکھتا کہ کرپشن کا پیسہ ہے یا نہیں ہے, اور اگر کرپشن کا پیسہ نہیں ہوتا تب بھی ثبوت بڑے کم. یعنی کیا یہ وکیلوں کے لیے بڑا مشکل کیس تھا نواز شریف صاحب جس میں ڈسکوالیفائی ہوئے, یا پھر اس میں لیگلی اس کو صحیح طرح فائٹ کیا جا سکتا تھا اور وکلا نے صحیح ہینڈل نہیں کیا؟ فاروق نسیم صاحب نہیں, کوئی اور سوال کرے, اب وکیلوں پہ کہاں آ گئے, چھوڑے, جو میں نے بات کہہ دی, دوسرا سوال کیا. لیکن صاحب یہ یعنی کیونکہ جو لیگل ٹیم ہے نواز شریف صاحب کی کمپٹنٹ لائرز ہیں بڑے, لیکن یہ بھی تو ہوتا ہے بعض دفعہ کہ جو آگے سے موکل ہے وہ پریشر ڈالتا ہے کہ نہیں آپ یہ ڈاکیومنٹ دکھائیں, یہ نہ دکھائیں, اور پھر فورج ڈاکیومنٹس کے حوالے سے اس فیصلے میں آپ نے کچھ پڑھا, کیونکہ یہ بھی بات تھی کہ شاید یہ حالانکہ پریئر نہیں تھی کہ فورج ڈاکیومنٹس پہ کچھ ہو, لیکن اس پر کچھ ہوگا, ایسا کچھ ہے اس میں اس فیصلے میں فورج ڈاکیومنٹس کے حوالے سے؟ دیکھیے, میں آپ کی پہلی بات کا پہلے جواب دوں, پھر میں فورج ڈاکیومنٹ پہ آتا ہوں. دیکھیے, وکلا کے لیے میں کون ہوتا ہوں کہ میں بیٹھ کے کہوں کہ جی نعیم بخاری نے بڑا اچھا کیس آرگیو کیا یا برا کیس آرگیو کیا, یا میاں صاحب کے وکلا نے رسپونڈنٹس نے اچھا آرگیو کیا یا برا آرگیو کیا. آئی ایم نو ون. لیکن میں صرف ایک ججمنٹ ہے جسٹس آصف سعید کھوسہ کا, اسی میں جو انہوں نے, اکرم شیخ ہیں میرے بالکل بھائی ہیں, بالکل بڑے بھائیوں کی طرح, تو ان کے لیے ان کا میرے حساب سے تو ایک تعریفی جملہ کہا کہ بڑے تھیاٹریکل انداز میں اکرم شیخ صاحب نے نکال کے قطری لیٹر پیش کیا. سنجے میاں صاحب کا جو ڈیفنس تھا, معذرت کے ساتھ اس کی بڑی مٹی پلید اس قطری لیٹر نے کر دی, کیونکہ وہ قطری لیٹر اگر آپ پڑھیں نا تو وہ مثال کے طور پہ وہ قطری لیٹر درست ہے, صحیح ہے, فورج نہیں ہے اور ہے صحیح, تو اس میں ہے کیا, اس میں ہے ہی نہیں کچھ. اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ہاں میں نے یہ سنا تھا کہ میرے ابا نے, میرے تایا نے, یعنی قطر کے جو شہزادے صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, حسام بن جاسم جی جو نام ہے شاید ان کا, کہ میں نے ان سے سنا تھا کہ وہ ایسا تھا تو وہ ویسا تھا, اور میاں شریف کے ساتھ بزنس تھا, اور پھر وہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس تھا, اور اس سے پیسے آئے اور سیٹل ہوئے اس سے. جناب یہ کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے, یہ تو دے کے پھنسنے والی بات ہے, اور دینا ہی نہیں چاہیے تھا. اور تو لہٰذا میرے خیال میں یہ پرابلم بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اچھا,
لیکن فیروز صاحب یہ تو چلیں وکیلوں کا آپ نے بتایا, تو یہ جو جس طریقے سے پولیٹیکلی ہینڈل کیا اس فیملی نے اس کیس کو, وہ کس طرح نظر آیا سیاسی طور پہ, جس طرح بار بار یہ کہتے رہے جی بہت غلط کیا ہاں میں تھوڑا سا بتاؤں آپ کو, اور مجھے تھوڑا سا ایک آدھ جگہ مس انٹرپریٹ بھی کیا گیا, میں تھوڑا سا بتاؤں اور میں اس کا ریفرنس دیتا ہوں بھٹو صاحب سے. دیکھیے بھٹو صاحب پر کیس یہ تھا کہ انہوں نے احمد رضا قصوری کے جو والد صاحب ہیں ان کا قتل کروایا ہے, کانسپریسی ٹو مرڈر ہے. یہ تو اللہ کی ذات صحیح طور پہ جانتی ہے, پیپلز پارٹی والے تو آف کورس اس کو بہت زور سے ڈینائی کرتے ہیں. احمد رضا قصوری بڑے کانفیڈنٹ ہیں اس کے بارے میں. اب یہ کتاب میں لکھا ہے, جسٹس شمیم قادری کی جو کتاب تھی اس میں لکھا ہے, اور میرے خیال میں ایک دو اور بھی میں نے اس میں بہت پرانے کتاب پڑھی تھی. لاہور ہائی کورٹ میں بھٹو صاحب کا جب ٹرائل ہو رہا تھا تو بھٹو صاحب نے اس میں بے پناہ بدتمیزی کی ججوں کے ساتھ. بعض چیزیں ایسی کہ ہم کہہ بھی نہیں سکتے, تو اب آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو ججوں کے ساتھ, عدلیہ کے ساتھ کچھ بھی ہو, آپ کو اس طرح, وہ بھی انسان ہے, وہ کوئی طیش میں آ کے کوئی ججمنٹ الٹا پھلٹا پاس کر دے یا کیا کر دے, یا انہوں نے کیا یا نہیں کیا. دوسرا ایشو یہ تھا کہ چاہے ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو, بھٹو صاحب نے ایک تو اس میں صحیح وکیل, اس چیز کا وہ وکیل صحیح نہیں تھے. گورنمنٹ کی طرف سے وکیل تھے اعجاز بٹالوی, بڑے زبردست وکیل, کرمنل لاء کے ایکسپرٹ. یعنی پاکستان میں اگر کوئی ایک کرمنل لاء کا ایکسپرٹ وکیل گزرا ہو تو اعجاز بٹالوی. یہاں سے بھٹو صاحب کے وکیل تھے یحییٰ بختیار صاحب, جو کہ کانسٹیٹیوشنل لائر تھے. کوئی کرمنل ٹرائل یا اس طرح, ان کی وجہ شہرت جو تھی کانسٹیٹیوشنل لاء تھی, یا شاید ان کی ایسوسیشن تھی پیپلز پارٹی کی, جس کی بنیاد پہ ان کو اٹارنی جنرل بھی بنایا گیا بھٹو صاحب کی طرف سے. تو اس کی وجہ سے عدالت کے سامنے جو بھی ثبوت آئے, اور جس طرح ان کو کراس ایگزامینیشن کرنا چاہیے تھا, جس طرح اس میں ایز اے کرمنل لائر اس کو توڑنا چاہیے تھا. تو میں نے پڑھا ہے لاہور ہائی کورٹ کا ججمنٹ اور سپریم کورٹ کا ججمنٹ, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طرح عدالت کی اسسٹنس نہیں کی بھٹو صاحب کی طرف کے جو وکلا تھے. تو لہٰذا جو ججمنٹ دیا سپریم کورٹ نے, ہائی کورٹ نے, وہ چاہے دیکھیں, وہ بعد میں نسیم حسن شاہ صاحب نے کتاب لکھی اور اس کو تھوڑا سا یہ کہا کہ جی مجھ پہ تو ماشاء اللہ نے پریشر لگا دیا تھا, اور یہ تھا اور وہ تھا. لیکن اس کا قطع نظر, اگر پراپر اسسٹنس بھٹو صاحب کے وکلا دیتے اور بھٹو صاحب اس کو ٹکا کے سمجھے کہ کیس لڑتے, تو میرا نہیں خیال کہ بھٹو صاحب کو پھانسی ہوتی. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی صحیح ہوئی یا غلط ہوئی, یہ تو میرا ڈسکشن ہی نہیں کیا میں نے, نہ اس چینل میں کیا جس میں وہ یہ بات چلی تھی. تو میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں, جب وہ کوئی ان کا کیس ہو تو وہ اس کو پولیٹیکلی ڈیل نہیں کریں, اس کو لیگلی ڈیل کریں. اب یہاں کیا ہوا, انہیں آلاشوی نے کہہ دیا میں تو زمین تنگ کر دوں گا, میں تو بچوں پہ زمین تنگ کر دوں گا. فار گاڈ سیک, آپ ججوں کو تھریٹ دے رہے ہیں, جے آئی ٹی کو تھریٹ دے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کا کیا پھر فال آؤٹ ہوتا ہے, اس کا کیا ریزلٹ ہوتا ہے جب آپ اس طرح اوفینڈ کر دیں گے عدلیہ کو بری طرح سے, نمبر 1. سیکنڈلی, اور اگین میں کون ہوتا ہوں کسی وکیل کے بارے میں یا اس کی کمپٹنس کے بارے میں کچھ کہنے والا, لیکن اس کو جو چیدہ ایک چیز نکال کے جو اس میں, اور یہ دونوں طرف کی بات میں کر رہا ہوں, پٹیشنرز کے بھی وکلا اور رسپونڈنٹس کے بھی وکلا بہت ہی زبردست کمپیٹنٹ وکلا ہیں, مجھ سے بہت اچھے وکلا ہیں, لیکن نیچرلی سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے دونوں سائیڈز جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں دونوں طرف کی, ان کو تھوڑا سا حوصلہ رکھنا چاہیے تھا. بہت زیادہ ایک دوسرے پہ جو
بمباری کی ہے تو وہ شاید مناسب نہیں تھی، لیکن نہیں کرنی چاہیے تھی پی ایم ایل این نے تو. جی سر میں ایک آدھ چیز فائنلی بس پوچھا سر. ایک تو یہ کہ جو ہم نے دیکھا تھا جب پاناما کا ججمنٹ آیا تھا اس سے پہلے، ایک تھا وہ جو ڈسینٹنگ نوٹ تھا، مائنورٹی ججمنٹ تھا، اور ایک تھا جو میجورٹی ججمنٹ تھا جو فیصلہ تھا 3 ججز کا. سر ڈسکس زیادہ میڈیا میں وہ مائنورٹی جو اوپینین یا پھر جو ڈسینٹنگ نوٹ تھے ان کا چرچا زیادہ ہوا تھا. جو نیریٹو بنا تھا وہ گاڈ فادر کی سٹیٹمنٹ، وہ نیریٹو ان سے بنا تھا. تو ڈو دیز تھنگز آلسو پلے اے رول جب ججز فیصلہ لکھتے ہیں کہ نیریٹو کیا بنے، یعنی مائنورٹی ججمنٹ کا چرچا زیادہ ہو رہا ہے، میجورٹی اتنا ڈسکس نہیں ہو رہا. ڈو دیز تھنگز آلسو پلے اے رول فیصلے میں؟ دیکھیے یہ اسی طرح ہے کہ جب یہ تھا ساؤتھ روڈیشیا، مجھے یاد آ گیا، ساؤتھ روڈیشیا میں وہ ایک جج تھا فیلڈ سینڈ. تو فیلڈ سینڈ نے جب ایک ڈیسیجن دیا اور وہاں کی جو ریسسٹ رجیم تھی ایئن اسمتھ کی، اس کے خلاف ایک فیصلہ دیا فیلڈ سینڈ نے، تو وہ جناب ایک زبردست فیلڈ سینڈ کو ہیروئک اوویشن، اسٹینڈنگ اوویشن ہر جگہ ملا. اور یہ ہوتا ہے کہ جو ججمنٹس اس طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو جج کو دلیر ہونا پڑتا ہے اور جج کو انٹیوٹیو بھی ہونا پڑتا ہے. تو جو کھوسا صاحب کا اور گلزار صاحب کا فیصلہ تھا جی، وہ تو اب دیکھیے اب تو میجورٹی ججمنٹ ہے سارا، مائنورٹی ججمنٹ تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ریزننگ الگ الگ ہے. ڈسکوالیفائی کرنے کی ریزننگ گلزار صاحب کی اور کھوسا صاحب کی کچھ اور ہے، اور ان 3 ججز کی کچھ اور ہے. تو یہ ہونا تھا کہ شروع میں جو وہ ججمنٹ آیا، اتنا کرپشن کا الزام میاں صاحب پہ، صحیح، اور اتنی بڑی پراپرٹیاں بنی ہوئی ہیں اور سو اینڈ سو فورتھ، تو ان 2 ججمنٹس کو ایک اسٹینڈنگ اوویشن ملنا تھا. ٹھیک ہے. لیکن ان 3 لرڈ ججز نے بھی جس طرح آپ دیکھیے، جو لاسٹ میں بار بار کوٹ کرتا ہوں، جسٹس اعجاز افضل نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے اس ججمنٹ کو جو ہم نے جی آئی ٹی بنائی ہے بلائنڈ ایلی میں لاسٹ نہیں ہونے دیں گے. کر کے دکھایا انہوں نے. اور جی آئی ٹی سے کیا کیا مواد ملا. صحیح. اچھا لاسٹلی فاروق صاحب، یہ بڑا اہم ترین سوال ہے اس وقت جب ہم آپ سے پوچھ رہا ہوں میں، آج کے دن کے بعد، آج اس فیصلے کے بعد ملک آگے بڑھا ہے، ملک پیچھے گیا ہے؟ کیونکہ دونوں